نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، 15 شعبان المعظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے جو امت کے گناہ گاروں کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی۔ لیکن کچھ لوگ اس کو اپنے لیے فضیلت کی بجائے مصیبت کی رات بنا لیتے ہیں۔ وہ اس رات کے اندر بجائے کسی نیک اعمال اور عبادات میں لگنے کے، ذکر و اذکار اور تسبیحات اور نوافل میں لگنے کے، وہ ایسے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں جو ان کے لیے یہ رات فضیلت کی بجائے مصیبت کی رات بن جاتی ہے، جن کو خرافات اور رسومات کہا گیا ہے۔ پہلی چیز جو اس رات کے اندر لوگ انجام دیتے ہیں وہ ہے، بلکہ اس رات سے بھی پہلے 8-10 دن پہلے ہی جو شروع کر دیتے ہیں، وہ ہے آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنا۔ اس عمل کا، اس کام کا، بلکہ اس برے اور قبیح فعل کا اس رات کے ساتھ دور کبھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسومات ہیں جو ہمارے مختلف ایام میں اور فضیلت والی ایام میں اور کاموں کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے مکمل طور پر بچانا یہ ضروری ہے۔ آتش بازی کئی اعتبار سے بری ہے اور اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس سے مال کا اسراف لازم آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ مال ضائع کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اپنا مال، حلال اور جائز کا مال، اور پھر اس مہنگائی کے اندر، ایسے حالات کے اندر جب کہ ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص مہنگائی کے آگے، مہنگائی کی وجہ سے رو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر ایسی چیزیں دے دیں جو مال کو ضائع کرنے والی ہوں، اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا۔ تو ایک تو اس کے اندر اسراف ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جگہ جگہ پٹاخے پھوڑنے اور دھماکے کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سخت اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ عجیب و قسم کی بے سکونی اور بے چینی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ رات کو دیر تک بچے گلی کوچوں کے اندر جاگ کر لوگوں کے چین اور سکون کو برباد کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی رات دن بھر کا تھکا ہارا چین اور سکون کی نیند سونا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر پٹاخے اور دھماکے دے کر پورے معاشرے کو ایک اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کہلانے کا مستحق وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے کسی بھی قول و فعل اور عمل اور کردار سے، رویے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، ایسا شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مسلمان کہلانے کا مستحق اور حقدار وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، قول و فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہماری وجہ سے، ہمارے مال کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر ایسی چیزیں دے دیں جو ایذائے مسلم کا باعث بنے، لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث بنے، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات ذرا غور و فکر ہے، قابل توجہ ہے، کیا یہ فضیلت والی رات، یہ شب برات، کیا صرف پاکستان اور ہندوستان کے اندر آتی ہے، یا اس رات کا تعلق پوری دنیا سے ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے بیان فرمائی ہے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں مسلمان آباد ہیں۔ کیا کہیں پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ بھی شب برات کے موقع پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں؟ کیا اس رات کے ساتھ جو پٹاخے پھوڑنے کا تعلق ہے وہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ہے؟ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پٹاخے پھوڑنے کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات کے ساتھ پٹاخے پھوڑنا، دھماکے پھوڑنا، اس کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ ہماری کی ہوئی ایجاد ہے جو ہمارے لیے فضیلت کی بجائے مصیبت کا باعث ہے۔ ساری دنیا کے اندر شب برات منائی جاتی ہے، اس فضیلت کو حاصل کیا جاتا ہے، عبادت میں لگ کر اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ مصیبت تو کہیں نہیں ہے، یہ مصیبت تو ہمارے معاشرے کی ہے، پاکستان ہندوستان کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنے خاص ایام کے اندر شامل کر لیا، اور اس اعتبار سے بھی یہ بری اور خرابی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے ہوگا۔ تو ہمارا طرز عمل، ہمارا طریقہ کار، کیا یہ مسلمانوں والا طریقہ ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ یا ہندوؤں والا طریقہ ہے، غیر مسلموں والا طریقہ ہے؟ تو یہ غیر مسلموں والا طریقہ ہم مسلمانوں کے درمیان آ گیا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر فضیلت اور اعمال میں لگنا چاہیے، فضیلت والے کاموں میں لگنا چاہیے، تاکہ یہ رات ہم سب کے لیے قیمتی بن سکے۔ اور دوسری خرافات جو اس رات کے اندر کی جاتی ہے، جس کو ہم مسلمانوں نے لازم سمجھ لیا، وہ ہے حلوہ بنانا اور اس طرح طرح کی چیزیں بنا کر اس کو معاشرے کے اندر اور پڑوس میں ادھر ادھر تقسیم کرنا۔ اور اس چیز کو ہم نے اس رات کے ساتھ لازم سمجھ لیا کہ اس رات کے اندر کریں گے تو فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ شاید اس رات کی فضیلت حاصل ہوگی۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، ایسے کسی بھی کام کا، ایسے کسی بھی کھانے کا اور مختلف قسم کے کھانوں کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حلوے بنانا اور حلوے بنا کر لوگوں کے گھروں میں بھیجنا اور اس کو لازم سمجھنا اور اس رات کا لازمی حصہ سمجھنا کہ اس کے بغیر اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اور دین کے اندر یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نیا کام دین کے اندر اضافہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور پھر میرا ایک سوال ہے، اگر یہ اس رات کی ایسی ہی کوئی فضیلت ہے اور ایسا ہی اس کا کوئی لازمی حصہ اور ضروری ہے، تو کیا آپ نے کبھی کسی بھی عالم کے گھر سے، کسی امام کے گھر سے کبھی حلوہ نکلتے ہوئے دیکھا؟ اس کے گھر سے کبھی حلوہ نکلنا تو دور کی بات، اس کے گھر سے حلوہ پکنے کی خوشبو بھی آئی؟ کبھی نہیں ہوا کہ کسی عالم کے گھر سے، مسجد کے کسی امام کے گھر سے لوگوں کے گھروں کے اندر حلوہ بھیجا گیا ہو۔ تو اگر یہ ایسا ہی فضیلت والا عمل تھا، ایسا ہی لازمی حصہ تھا، اور اس رات کے ساتھ ایسا ہی خاص تھا، تو پھر کسی امام کے گھر سے، کسی عالم کے گھر سے، کسی مفتی اور شیخ الحدیث کے گھر سے حلوہ پک کر پورے معاشرے کے اندر کیوں تقسیم نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اس رات کے ساتھ لازمی اور ضروری سمجھ لیا، حالانکہ اس رات کا، اس عمل کا، ان کھانے پکانوں کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور تیسری خرابی جو اس رات کے اندر پیدا ہو گئی، جس کو لازمی اور ضروری سمجھ لیا گیا، وہ یہ ہے کہ بعض مخصوص اعمال کو، بعض مخصوص طریقے سے نماز پڑھنے کو، کہ جناب نفلی نماز پڑھی جائے اور اس طریقے سے پڑھی جائے، اتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی جائیں، اس کو لازم سمجھ لیا گیا کہ اس رات کے اندر اس طرح کا عمل کیا جائے۔ یاد رکھا جائے، اس رات کے اندر نفلی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، اور نفلی عبادت کا پورا سال کا ایک نارمل طریقہ ہے کہ آدمی جس طریقے سے پورا سال نفلی عبادت کرتا ہے، اسی طریقے سے اس رات میں بھی نفلی عبادت کرے۔ تو خاص طریقے بتانا اور خاص طریقے مقرر کرنا اور انہی خاص طریقوں کو لازم سمجھنا، یہ پھر وہی بات ہے، دین کے اندر اضافہ ہے۔ اور دین کے اندر اضافہ یہ بدعت ہے، اور جو بدعت جو ہے آدمی کو گمراہی کی وجہ سے جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو کسی بھی طریقے کو لازم سمجھنا اور ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب اجتماع کی شکل ہو، مسجد کے اندر اجتماع کر کے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر لوگوں کا ایک جمع غفیر لگا کر وہاں پر عبادت کی جائے۔ نفلی عبادت کے اندر مستحب یہ ہے کہ انفرادی ہو، اکیلے اور تنہائی کے اندر ہو۔ تو اس کی بھی بہتر صورت یہ ہے کہ بجائے اجتماع کی شکل اختیار کر کے مجمع لگا کر عبادت کرنے کے، اپنے گھروں کے اندر تنہائی کے اندر عبادت کی جائے، اللہ کو روٹھے ہوئے اور ناراض رب کو منایا جائے، گھر میں رہ کر عبادت، تسبیحات، ذکر و اذکار کیا جائے، مسجد کے اندر مجمع لگا کر عبادت نہ کی جائے۔ اور چوتھی بات جس کو اس رات کے اندر لازمی سمجھ لیا گیا ہے، وہ ہے قبرستان جانا۔ قبرستان جانے کے بارے میں اتنی وضاحت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب برات میں 15ویں شب کو قبرستان تشریف لے گئے،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، قبرستان جانے کا یہ عمل صرف ایک دفعہ ثابت ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص معمول نہ بنائے، اہتمام نہ کرے، اور احیاناً کبھی کبھی کسی سال چلا گیا اور کسی سال چھوڑ دیا، وہ قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن موجودہ جو شکل اختیار کر لی گئی ہے اور موجودہ جو صورت بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ پورے قبرستان کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر ٹولیاں بنا بنا کر لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں. پھر مزید خرابی یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی قبرستان جاتی ہیں، یہ مزید خرابی کا باعث ہے. تو اس عمل کو بھی لازمی سمجھنا اور اس کا بھرپور اہتمام کرنا یہ بھی غلط ہے. لہٰذا کبھی چلے جائیں اور کبھی نہ جائیں، اور اہتمام سے نہ جائیں. لہٰذا یہ چند خرابیاں تھیں جو اس رات کے اندر کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے فضیلت والی یہ رات ہمارے لیے مصیبت کی رات بن جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسے کسی بھی کام سے بچائیں جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہو. فضیلت حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادات اسی طریقے سے کی جائیں جس طریقے سے سارا سال نفلی عبادت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم سمجھ عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.